منعقد ہو چکی ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے آیت بسم اللہ پر غور کیا اور اس کے ضمن میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے 3 اسماء حسنی، جن میں سے ایک کے بارے میں بہت سے حضرات کا گمان ہے کہ وہ اللہ کا اسم ذات ہے، اسم علم ہے، اللہ، اور 2 اور اسماء جن میں سے پہلا جو ہے الرحمن، وہ خوبصورت ترین ناموں میں سے ہے اور عزیز ترین ناموں میں سے ہے، محبوب ترین ناموں میں سے ہے اللہ کی۔ ان 3 اسماء حسنی پر تفصیلی گفتگو ہو گئی۔ دوسری نشست میں ہم نے سورہ فاتحہ کا جو مقام ہے مصحف میں، ایک تو یہ کہ دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن الفاتحہ، لیکن فلسفہ اور حکمت قرآنی کے اعتبار سے اس کا کیا مقام ہے، اس پر غور کیا تھا۔ صاف نظر آتا ہے کہ یہ سورہ ایک دعا ہے، اس کا بڑا میجر حصہ جو ہے، کم سے کم نصف، وہ ایک دعا پر مشتمل ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس کا تعلق ہے 4 آیت کے نصف آخر سے ایاک نستعین، اے رب ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، اور اس مدد کی بلند ترین شکل کیا ہے، اعلیٰ ترین صورت کیا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت بخش۔ لیکن یہاں پر دعا کا اسلوب تو ہے، یہاں کوئی لفظ قل نہیں آیا کہ اے لوگوں یہ کہا کرو۔ اس اعتبار سے قرآن کے اول و آخر میں ذرا ایک بڑا لطیف سا فرق اور تفاوت ہے۔ پہلی صورت یہ ہے، آخری 2 صورتیں معوذتین، اور وہ دونوں جو ہے قل سے شروع ہوتی ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ قل الحمد للہ رب العالمین، نہیں، قل کے لفظ کو یہاں پر حذف کر دیا گیا، حالانکہ قل الحمد بھی قرآن میں موجود ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا بہت سے حضرات کے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ تو قل کے ساتھ بھی الحمد جو ہے قرآن میں موجود ہے، لیکن یہاں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ در حقیقت یہاں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی دعا نہیں سکھا رہے ہیں، بلکہ فطرت انسانی کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ یہ بات ہم نے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے ضمن میں بھی اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ 2 چیزیں اگر میسر ہوں، نمبر 1، انسان کی فطرت جو ہے وہ اپنی سلامتی اور صحت پر برقرار ہو، نہ وہ کرپٹ ہو نہ پرورٹ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں فطرت سلیمہ، اور اس کے ساتھ ہی انسان کی عقل، اگر اس پر نہ تکبر کی پٹی بندھی ہوئی ہو اور نہ تعصب کی، تو اس کو ہم کہتے ہیں عقل سلیم۔ فطرت سلیمہ اور عقل سلیم، یہ 2 چیزیں اگر انسان کو مہیا ہو جائیں تو انسان از خود اس کائنات کے بنیادی حقائق تک پہنچ جاتا ہے، اسے کسی وحی، کسی نبی، کسی رسول کی ضرورت نہیں، محض اپنی فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں اور عقل سلیم کے سفر کے نتیجے میں وہ اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ وہ تمام جو بھی اچھی سے اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں، تمام جو بھی محاسن اور کمالات ہو سکتے ہیں، ان سب سے متصف ہے، اس کی صفات کمال جو ہے، اور وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے، ہر کوتاہی سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے۔ نمبر 2 یہ کہ انسان کے اعمال جو ہے نیکی اور بدی، یہ بیکار جانے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ اکاؤنٹ فار ہو کر رہیں گی، نتیجہ نکلے گا۔ گندم از گندم گرویت جو سے جو، گندم سے گندم اگتی ہے، جو سے جو پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر ایسا دنیا میں نہیں ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ نیکوکاروں کے لیے یہاں مصیبتیں ہیں، فقر و فاقہ ہے، تکالیف ہے، اور بدکار، بدماش، شریر، گنڈے، حرام خور یہاں پر عیش کر رہے ہیں، اور اکثر و بیشتر اقتدار اور اختیار معاشرے میں انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔
تو اگر یہاں پر الٹی گنگا بہتی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ایک اور عالم ہونا چاہیے کہ جس میں یہ گندم از گندم برویت جو سے جو والا معاملہ ہو جائے، حق بحقدار رسید، نیکوکاروں کو ان کو نیکی کا پورا بھرپور صلہ اور بدلہ مل جائے، بدکاروں کو اور شریروں کو ان کی شرارتوں اور بدکاریوں کی پوری پوری سزا مل جائے۔ یہ ہیں دو بنیادی حقائق جن تک کہ انسان از خود پہنچ جاتا ہے۔ البتہ اس کے بعد انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ وہی جو ہستی ہے پیدا کرنے والی اور پالنہار، وہی اس کی مستحق ہے کہ بندہ اس کے سامنے عاجزی کرے، اظہار تذلل کرے، سر جھکائے، رکوع کرے، اس سے دعائیں کرے، اس سے محبت کرے، اس سے لو لگائے، اسے اپنا محبوب حقیقی مقصود اصلی بنائے، اس کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو جائے۔ البتہ یہ کہ اس دنیا کی عملی زندگی میں قدم قدم پر ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ کیا کروں کیا نہ کروں اس کا فیصلہ نہیں کر پاتا انسان۔ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز جو ہے وہ انسان اس دنیا میں محسوس کرتا ہے کہ ہر قدم پر یہ دو راہ آ گیا، اب میں کیا کروں؟ اس کی عقل قاصر ہے، اس تفصیلی ہدایت کے لیے وہ محتاج ہے اللہ کا۔ اللہ بتائے اسے کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ انفرادی سطح پر تو پھر بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کی جو پہچان ودیت کر دی ہے، تو انفرادی اپنے رویے میں تو انسان پھر بھی اپنی فطرت کی رہنمائی میں سفر کر سکتا ہے۔ اجتماعی معاملات میں آ کر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ گھٹنے ٹیک کر، اور یہ میں آپ کے اس لیے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ عیسائیوں کی عبادت جو ہے وہ گھٹنے ٹیک کر ہوتی ہے، وہ سجدہ وغیرہ اس میں نہیں ہے، لیکن دے نیل ڈاؤن، ان کی جو گھٹنے سے زمین پر لگ جاتے ہیں، تو گھٹنا ٹیکنا ہمارے ہاں بھی ہے۔ گھٹنے ٹیک کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جائے کہ پروردگار تو ہی ہدایت عطا فرما۔ وہ لمیٹیشن میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ عورت جو ہے محض عورت ہونے کے ناطے سوچ سکتی ہے، غور کر سکتی ہے، اس کے احساسات ایک عورت کے احساسات ہیں، مرد کے احساسات کا اسے کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اگر سوچے گی تو ایسا نظام بنائے گی جس میں عورت کے حقوق پوری طرح محفوظ ہو جائیں، مرد کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہوتا ہے۔ مرد اگر سوچتا ہے تو ظاہر بات ہے بحیثیت مرد سوچتا ہے، اس کے احساسات جو ہے وہ صرف بحیثیت مرد ہیں، وہ اپنے مسائل کو جانتا ہے، وہ اپنے جو تقاضے ہیں مطالبے ہیں ان کو پہچانتا ہے۔ وہ نظام بنائے گا تو عورت کو وہ بھیڑ بکری کی طرح کی ایک ملکیت بنا دے گا، جوتی کی نوک بنا دے گا، کوئی حیثیت اس کی نہیں رہے گی۔ اسی طرح مزدور اپنے مسائل کو جانتا ہے، اس کے سر پر سوار ہے مسائل، اسے اس سے غرض نہیں کارخانے دار کا بیڑا غرق ہوتا ہے یا جو بھی کچھ ہو، اسے تو اپنے مسائل کا نہیں چاہیے۔ وہ نظام بنائے گا تو وہ تو ظاہر باتیں ویسے ہی ہوں گے۔ اسی طریقے سے کارخانے دار کے اپنے مسائل ہیں، وہ نظام بنائے گا تو کچھ اور سوچے گا، اسے اس سے کیا بحث ہے کہ مزدور کا بچہ جو ہے بغیر دوائی اور دوا دارو کے وہ ایڑیاں رگڑتا ہوا مر رہا ہے تو مرے۔ اسی طریقے سے حکومت جو ہے وہ استحکام چاہتی ہے، امن چاہتی ہے، چاہے وہ امن جو ہے وہ جیل کے اندر، جیل خانے کے اندر کے امن کے مترادف ہو، کسی کو کوئی بولنے کا حق نہ ہو، کوئی چوں نہ کرے، بس کام کرتے رہے، حکومت کا ڈنڈا جو ہے وہ مضبوط ہو، وہ چلتا رہے، ٹوٹلیٹیرین ایک نظام ہو جائے۔ عوام چاہتے ہیں ہمیں کچھ حقوق حاصل ہو، کچھ اختیارات ہو، ہماری بھی کچھ سے ہونی چاہیے، حل لنا من الامر بالشیء۔ اب ان میں یہ جو متضاد میں نے تقاضے آپ کو بتائے ہیں، یہ ہے وہ چیزیں کہ جو نوع انسانی کی تاریخ کے مشکل ترین مسائل ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ان کا حل وہی دے سکتا ہے جو عورت کا بھی خالق ہے، مرد کا بھی خالق ہے، مزدور کا بھی رب ہے اور کارخانے دار کا بھی رب ہے، حاکموں کا بھی پروردگار ہے اور عوام کا بھی پروردگار ہے، اور کل مخلوق جو ہے اس کے لیے عیال کے مانند ہے، جیسے حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ۔ تو یہ چیز ہے در حقیقت کی سورہ مبارکہ کا جو مقام ہے حکمت قرآنی میں، کہ پہلی 4 آیات میں تو وہ بات آئی ہے کہ جس میں عقل سلیم اور فطرت سلیمہ انسان کی رہنمائی کر کے خود وہاں تک پہنچا دیتی ہے، اور آخری 3 آیات میں پھر ہاتھ جوڑ کر گھٹنے ٹیک کر استدعا ہے، دعا ہے کہ پروردگار یہ قدم قدم پر جو دو راہیں آ جاتے ہیں، تراہیں آ جاتے ہیں، چوراہے آ جاتے ہیں، ہم کہیں غلط رخ پر نہ مڑ جائیں، غلط راستے پر نہ چل پڑیں، اے پروردگار ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں ہدایت عطا فرما۔
اس اعتبار سے یہ دعا ہے، لیکن اس کا اسلوب جو ہے شروع سے وہ قل کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ جیسے کہ فطرت انسانی جو ہے اس کی تعبیر اور اسی کی نمائندگی کی جا رہی ہے۔ یہ جان لیجئے کہ اس قسم کے